السلام علیکم۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفہ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو جو نیا خلیفہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے قاتلین عثمان کا۔ قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر اسلام کے اندر دو جنگیں ہوئی تھی، ایک ہے بیٹل آف کیمل اور ایک ہے بیٹل آف صفین۔ جو بیٹل آف کیمل ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ پھر اس کے بعد جو بیٹل آف صفین ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بیٹل آف کیمل، جو کہ ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان سے ڈیمانڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیریا سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مکہ سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوفہ بصرہ سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو پنش کرنا ہے، ان لوگوں کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اور ان کو کافی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے۔ اب اس ایشو کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ فوراً امیجیٹلی ان لوگوں کو پنش نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے اس طرح ہے کہ ان کے سامنے بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں ان ایشوز کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے، جو اسلامک امپائر ہے، تو وہ ڈیوائیڈڈ ہے، یونٹی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ بصرہ کے اندر بھی لوگ ڈیوائیڈڈ ہے، کوفہ کے اندر بھی لوگ ڈیوائیڈڈ ہے، مکہ مدینہ کے اندر بھی لوگ ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ان ایشوز کو ہم نے ریزولو کرنا ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہو چکی ہے، اس پر ہمیں کام کرنا ہے، اور باقی جو یونٹی وغیرہ ہے تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب ہم اسٹرانگ ہوں گے ہر اسپیکٹ سے، تو اس کے بعد پھر جو قاتلین عثمان کا مسئلہ ہے تو اس کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کو پوری طرح انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ کن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا، گھر کے اندر کون لوگ گئے تھے، کیونکہ جو بغاوتی تھے تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو اگرچہ یہ امپاسبل نہیں ہے لیکن لیگلی کافی ڈیفیکلٹ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ سارے جو ریبیلینس ہیں تو وہ ہر ایریاز میں موجود ہے، خاص کر مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، تو ہر ایریاز میں وہ ریبیلینس، وہ بغاوتی موجود ہے۔ تو لہٰذا اس سچویشن میں جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو وہ جو تھے اس بات پر اسٹرانگلی کھڑے تھے کہ نہیں، سب سے پہلے آپ نے قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن لینی ہے، اس کے بعد پھر ہم باقی چیزیں دیکھیں گے۔ اب اس کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ اس لیے کریٹ ہوا ہے، ان کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ بغاوت کیا تھا لوگوں نے، اور لوگوں نے بغاوت اسی وجہ سے کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گورنرز اپوائنٹ کیے تھے بنو امیہ سے، تو ان گورنرز کی وجہ سے لوگوں نے ان ایریاز میں بغاوت کی۔ لہٰذا اس طرح ہم کریں گے کہ سب سے پہلے ہم ان گورنرز کو ڈسمس کریں گے اور ان گورنرز کو ہم ریپلیس کریں گے باقی گورنرز کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ اب یہاں پر معاملات کافی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ بجائے یہ کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو پنش کرتے، ان کو ایگزیکیوٹ کرتے، تو لہٰذا وہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے تو ان کو وہ ہٹا رہے ہیں،
اب جب وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم گورنرز کو ہٹائیں گے، تو اس پر ان کے جو ایڈوائزرز تھے تو وہ ان سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافی ایک ایگریسو ڈیسیجن ہے، اور ان حالات میں آپ کو یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اسلامک امپائر ڈیوائیڈڈ ہے، خاص کر جو گورنرز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپوائنٹ کیے ہیں، جو امیہ سے تعلق رکھنے والے گورنرز ہیں، تو وہ کافی اسٹرانگ ہے اپنے ایریاز میں، اور وہاں پر وہ لوگ بھی اسٹرانگ ہے، اور جتنے بھی سویلین اور ملٹری انسٹیٹیوشن ہے نیچے لوور رینک کے اوپر، تو وہاں پر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص کر اس سچویشن میں کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے جن کا تعلق امیہ سے تھا، تو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر ایریاز میں اپوائنٹڈ ہے، ڈپلائڈ ہے، تو لہٰذا یہ ڈیسیجن ان کے ایڈوائزرز ان کو بتا رہے تھے کہ یہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور پوائنٹ سے سوچ رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سب سے پہلے ان کی جو خلافت ہے، جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی جو کمانڈ ہے، تو وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور وہ تب اسٹرانگ ہوگی اگر قاتلین عثمان کے لوگوں کو ہم نے سزا بھی دینی ہے تو وہ ہم نے تب دینی ہے جب جو پروونس ہے وہاں پر میرا جو کمانڈ ہو تو وہ اسٹرانگ ہو، اور وہ تب اسٹرانگ ہوگا جب میرے اپنے گورنرز وہاں پر ڈپلوائے ہوں گے، تو لہٰذا پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں، اور ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بصرہ میں ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہاں آپ جو ہے گورنر کو ریپلیس کرے، کوفہ بھیجتے ہیں، سیریا بھیجتے ہیں، تو کچھ ایریاز میں لوگ جو ہیں وہ وڈرا ہوتے ہیں کچھ گورنرز، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سکسیزفلی اپنے لوگوں کو گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ریفیوز کرتے ہیں، مثال کے طور پر سیریا کے اندر جو معاویہ تھا جو کہ 20 سال سے وہاں پر گورنر تھا، تو وہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ ریفیوز کرتا ہے کہ وہ تب تک جو ہے گورنرشپ نہیں چھوڑیں گے جب تک قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر ان سے بات نہیں ہوگی۔ اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریفیوز کرتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ڈیسیجن لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسفلی نہیں ہٹیں گے تو میں زبردستی ان کو ہٹاؤں گا، کیونکہ انہوں نے کسی طریقے سے بھی خلیفے نے اس طرح کرنا تھا کہ اپنی سوورنٹی جو ہے تو اس کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، اگر ایک گورنر ایک صوبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ ان کو ہٹا رہے ہیں، تو اگر گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں ہٹوں گا اور میری یہ ڈیمانڈ ہے، پہلے اس ڈیمانڈ کو آپ پورا کریں، تو میرے خیال میں پھر یہ ایسا ہے کہ گورنر کی اتھارٹی جو ہے پھر وہ خطرے میں ہے، تو پھر اس کے لیے ان کو زبردستی ایک ایسے راستے کو انہوں نے ایڈاپٹ کرنا تھا کہ وہ زبردستی سیریا کو کنٹرول کرتا، اور سیریا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسا پروونس تھا جو کہ اسلامک امپائر کے بیچ ہی تھا، اس طرف بھی اسلامک امپائر ہے، اس طرف بھی اسلامک امپائر ہے، تو اگر سیریا ان کے ہاتھ سے جاتا تو یا تو وہ سائٹ ان سے جاتا یا یہ سائٹ ان سے جاتا، اور وہ بعد میں ہوتا بھی ہے جب معاویہ اور ان کے درمیان اختلافات بڑھتے ہیں تو پھر خلافت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو اس سائٹ پر ایریا ان کے پاس آتے ہیں اور اس سائٹ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملٹری کو موبلائز کرتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے سیریا، اور ابھی جو ہے ہم تلوار کے زور پر ان کو گورنرشپ سے ہٹائیں گے اور وہاں پر میں اپنا گورنر اپوائنٹ کروں گا۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ مین وائل جب وہ نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے ان کے پاس نیوز آتی ہے کہ مکہ کے اندر ان کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، اور مکہ کے اندر لوگ جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں، اور وہ بھی قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر خلیفہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیوز آتی ہے کہ مکہ کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، تو ان کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ موبلائز ہو گئے ہیں اور وہ بصرہ جا رہے ہیں، بصرہ پر اٹیک کر رہے ہیں۔
اب مکہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں تقریباً کچھ 3,000 ملٹری وہ موبلائز کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جنگ کے لیے۔ اب اس سلسلے میں ان کو سپورٹ 2 گورنر بھی کرتے ہیں، ایک یمن کا گورنر تھا العلا، وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عامر جو کہ بصرہ کے اندر گورنر تھا پہلے، جو کہ پھر اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے، تو عبداللہ بن عامر بھی عائشہ، طلحہ اور زبیر کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی امیہ سے تھا۔ اور یہ 2 گورنر جو یمن اور بصرہ سے تھے، تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر کو ان ٹرم آف منی بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور یمن اور بصرہ کے اندر جو اسٹیٹ کی ٹریجری تھی، جو خزانہ تھا اسٹیٹ کا، جو لوگوں کا خزانہ تھا، تو اس خزانے کو وہ جو ہے ان کے سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں، اس جنگ کے لیے وہ اس خزانے کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ملٹری موبلائز ہوتی ہیں اور وہ مارچ کرتی ہیں بصرہ کی طرف۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نیوز آتی ہے تو وہ اپنا پلین چینج کرتے ہیں، اور وہ بجائے سیریا کے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ بصرہ کے اندر جب حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کی لیڈرشپ میں مسلمان وہاں پر جاتے ہیں، تو بصرہ میں آلریڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گورنر چینج کر دیا تھا، تو وہاں پر اب گورنر تھا عثمان بن اس کا نام میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کا نام تھا عثمان۔ تو عثمان اس طرح کرتے ہیں کہ وہ باہر آتے ہیں اور اس ملٹری کو وہ اپوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بات شروع کرتے ہیں حضرت زبیر، طلحہ اور عائشہ سے۔ ان کے بیچ جب ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو جو عثمان تھا، جو بصرہ کا گورنر تھا، تو وہ طلحہ اور زبیر سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے اندر بیعت کیا ہے، تو آپ لوگ تو ہائی ٹریزن کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ایک سائڈ پر ان کے ساتھ بیعت کیا ہے، اور اب آپ لوگ ان کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور بصرہ پر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہائی ٹریزن ہے۔ اس پر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگر بیعت کیا تھا تو وہ انہوں نے انڈر پریشر کیا تھا، ریبیلین نے ان کو پریشرائز کیا تھا۔ اب اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان سے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس ایشوز کی انکوائری کرنی ہوگی، تو وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں مدینہ، اور ان سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ جائیں اور وہاں پر آپ اس بات کو پروف کریں کہ ان لوگوں نے جو بیعت کیا تھا علی کے ساتھ، تو کیا وہ پریشر کے انڈر کیا تھا یا وداؤٹ پریشر کیا تھا۔ جب وہ لوگ مدینہ سے واپس آتے ہیں تو وہ بصرہ کا جو گورنر تھا عثمان، ان سے وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ڈیفرنٹ اوپینین ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریشر کے انڈر کیا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وداؤٹ پریشر کیا تھا، لیکن اینی ہاؤ ان کے درمیان معاملات خراب ہوتے ہیں، اور جو عثمان بصرہ کا گورنر ہوتا ہے خلیفہ علی کا، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سٹی جو ہے ان کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اب وہاں پر 3 پارٹیز تھے، ایک پرو علی پارٹی ہوتا ہے بصرہ کے اندر جو علی کو سپورٹ کر رہے تھے، ایک پرو عثمان تھا، یہ وہ پارٹی تھی جو عثمان کے قتل کے اوپر کھڑے تھے اور خلیفہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور ایک پارٹی نیوٹرل تھی، وہ نیوٹرل پارٹی تھی، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور وہ کسی اور ہی اسپیکٹ سے ان معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب ان کے پاس یہ خبر آتی ہے تو وہ ملٹری کے ساتھ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز بصرہ، اور اس کے ساتھ تقریباً کچھ 10,000 ملٹری تھی، اور کفہ سے بھی 10,000 ملٹری آتی ہے بصرہ کی طرف۔ اب جب یہ لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاملات کو نہیں بگاڑنا چاہتے تھے، اور وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں پیسفلی اس ایشو کو ریزولو کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم آپس میں جنگیں وغیرہ کریں، تو اس سے تو جو اسلامک امپائر ہے وہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ تو اس پر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان نیگوشیشن شروع ہوتی ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ نیگوشیشن شروع ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اب رات ہوتی ہے، رات کو اس طرح ہوتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری تھی، تو اس ملٹری کے اندر وہ ریبیلینز بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے الاشتر کی لیڈرشپ میں، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اور چونکہ کفہ سے جو ملٹری آئی تھی تو اس میں سے زیادہ تر یہ ریبیلینز موجود تھے۔
اب ریبیلینس تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ، طلحہ، زبیر اور علی کے درمیان ڈیل ہو جائے، ایک پیس ڈیل ہو جائے، کیونکہ اگر ان کے درمیان پیس ڈیل ہوگا تو پھر یہ لوگ تو ہمیں جو ہے قتل کر دیں گے، ہمیں ایگزیکیوٹ کر لیں گے، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عثمان کو کن لوگوں نے قتل کیا ہے۔ تو وہ خود کو بچانے کے لیے وہ ان کے ملٹری میں ان لوگوں نے شرکت کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان تو ابھی پیس ہونے جا رہی ہے تو وہ پھر پلان شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اب رات کو اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ علی اور طلحہ اور عائشہ کے درمیان معاملات تھوڑے سے ٹھیک ہوتے ہیں، تو جب رات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم کل باقی باتیں کنٹینیو کریں گے۔ اب یہ ریبیلینس پارٹی اس طرح کرتی ہیں کہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری میں موجود تھے، تو وہ رات کو حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے جو خیمے تھے، جو ٹینٹس وہاں پر لگے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ والی سائٹ، عائشہ والی سائٹ سمجھتی ہیں کہ یہ تو ایک میرے خیال میں ایک طرف ہم سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک طرف ان لوگوں نے اٹیک کر دیا، تو لہٰذا وہاں سے بھی پھر ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے اور ان کے درمیان ایک زبردست جنگ شروع ہوتی ہے، اور دونوں سائڈ پر جو ہے ملٹری جو ہے وہ فائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ اوپینینس ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے، اگر شہید ہوئے تھے تو اس کے ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے۔ اینی ہاؤ جنگ ہوتی ہے اور دونوں سائڈ پر مسلمان جو ہے تو ان کی کیجوالٹیز ہوتی ہے، ایک سائڈ پر بھی مسلمان ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پھر اس دوران زبیر اور طلحہ جو ہے تو ان کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، اچھا اس جنگ کو بیٹل آف کیمل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی تھی، تو اسی وجہ سے اس کو بیٹل آف کیمل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اب بھی میدان جنگ کے اندر تھی، اونٹنی کے اوپر بیٹھی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملٹری سے فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ اس اونٹنی کے جو لیگس ہے، پاؤں ہے، تو اسے آپ تلوار کے ساتھ کاٹ دیں۔ تو جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو اونٹنی زمین پر گر جاتی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفلی لینڈڈ کرتی ہے زمین کے اوپر۔ اس کے ساتھ اس جنگ کا اختتام ہوتا ہے، دونوں سائڈ پر کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیفلی مدینہ بھجواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر ریٹائر ہو جاتی ہے، پھر معاملات میں وہ دخل وغیرہ نہیں کرتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملٹری سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ میں ہیں، تو وہ سچویشن اس طرح کریٹ ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنا ہے، ان کے گھروں کو آپ نے نہیں لوٹنا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو آپ نے عزت دینا ہے، اس کے لیے آپ قبریں کھول دیں، اس کو آپ عزت کے ساتھ، جو اسلام کے اندر جو اپنے جو قانون ہے تو اس کے مطابق آپ ان لوگوں کو دفن کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کا اختتام ہوتا ہے اور بصرہ میں وہ اپنا ایک گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں کوفہ، اور پھر وہ کوفہ کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس جنگ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو میں یہ کویشچن ریز کروں گا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کے لوگوں کو ریئلی سزا دینا چاہتے تھے تو وہ لوگ مدینہ جا سکتے تھے، وہاں پر خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے تھے، معاملات سیٹل کر سکتے تھے، قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بجائے یہ کہ مدینہ جائے، وہ جاتے ہیں سیدھا بصرہ، اور بصرہ پر وہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ یہ ان لوگوں نے کیوں کیا۔ اچھا، میرے خیال میں اس کے اندر پولیٹکس بھی انوالو تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہا جاتا ہے کہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی ان کے درمیان تھوڑے سے ڈسپیوٹ پیدا ہوئے تھے۔ جب ان کی جو نیکلس تھی وہ چوری ہو گئی تھی، تو نیکلس کے بعد جب بہتان لگ گئی تھی ان کے اوپر، تو پھر 50 دنوں تک جو تھا وہی نہیں آئی تھی۔ 50 دنوں کے بعد سورہ نور میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بہاف پر گواہی دی۔ لیکن اس دوران پھر اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ انہیں طلاق دے دیں، پھر وہی کے بعد معاملات سیٹل ہوتے، لیکن وہاں سے ہی ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے۔
تو کچھ ہسٹوریکل وہ بھی ان کے سامنے موجود ہے جو کہ ایک کنٹروورشل چیزیں لوگ اس کو بناتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوئے. دیکھیے وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ہیومنس تھے، ان کے درمیان بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی تھی جو آج ہم ہیومن سے ہمارے درمیان بھی ہوتی رہتی ہیں. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جلس ہوتی ہے. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے. تو یہ پھر ایک اور ہی ٹاپک ہے، لیکن ان کے درمیان کافی ٹائم سے کچھ معاملات شروع سے چل رہے تھے. تو کچھ ہسٹوریکل چیزیں بھی ان کے اندر موجود تھی. لیکن اینی ہاؤ اس کے اندر پولیٹکس بھی تھا. اگر طلحہ اور زبیر کی بات کی جائے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ان کے ساتھ بیعت کیا، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شورا کے اندر انکلوڈ نہیں کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ان سے ڈیمانڈ بھی کیا کہ ان دونوں کو کوفہ یا بصرہ کا گورنرشپ دیا جائے، تو انہوں نے ان کو یہ بھی نہیں دیا. تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ ایک انسیف جگہ بن چکی ہے، اور جو ہے انہیں وہ پھر مدینہ مکہ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ عائشہ کو جوائن کرتے ہیں اور پرو عثمان کے پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر وہ بصرہ پر اٹیک کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح انہوں نے ہمیں بصرہ اور کوفہ کا گورنرشپ نہیں دیا تو ہم اسی طرح جو ہے وہ فورسفلی ان ایریاز کو کیپچر کر لیں گے. لیکن اینی ہاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ جنگ جو ہے وہ اختتام تک پہنچتی ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم مسلمان جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو سول وار شروع ہوتی ہے، تو اس کے اوپر یہ فرسٹ بیٹل ہوئی تھی قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر. اس کے بعد ہم ایک اور بیٹل ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ ہے بیٹل آف صفین، جو کہ اسی سیم ایشو قاتلین عثمان کے ایشو کے اوپر ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. So till then, take care of yourself. Thank you very much.